الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مارکے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو حق و باطل کے درمیان ایسا مارکہ ہوا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دائمی فتح عطا کی، اور جس کے سبب سے جو کفار تھے ان کی ایسی کمر ٹوٹ گئی کہ پھر دوبارہ وہ اس طرح اپنی اس حالت میں نہیں آ سکے۔ میری مراد جنگ بدر ہے کہ جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ جنگ بدر کا پیش آیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 313 تھی، اور وہاں سے جو کفار تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی۔ یہ اس واقعے کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ 13 سال تک کفار جو مشرکین تھے، 13 سال تک جو مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر بہت سارے ظلم ڈھائے، اور جب ان کے ظلموں کی انتہا ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ لیکن کفار کے ذہن میں، کیونکہ وہ بہت مکار تھے اور یہ بات چل رہی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام شاید مدینہ میں جا کے اور پھیل جائے گا، کیونکہ مکہ میں بھی وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن چکے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہ اس خدشے کے تحت انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مدینہ میں ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے، تاکہ وہیں سارے کا سارا معاذ اللہ مسلمانوں کو قتل کر کے اور یہ معاملہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا۔ اب جب جنگ کا ارادہ کیا تو ان کے پاس اس وقت کے ماڈرن جتنے بھی ہتھیار تھے وہ بھی موجود تھے، نیزے تھے، تیر تھے، گھوڑے تھے بڑے عالی شان، اور اسی طرح بہت اچھے گھوڑ سوار بھی تھے، اور بڑے بڑے اچھے جو ہے وہ تیر انداز بھی تھے، اور 1000 کے قریب ان کے پاس ایسے نوجوان تھے جو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس مارکے کے لیے تیار کیے۔ اور یہاں پر مسلمانوں کے پاس حالت تو یہ تھی کہ 313 تھے، لیکن ان کے پاس جو 2 صحابیوں کے پاس ایک کھجور ہوتی کھانے کے لیے تو آدھی صحابہ وہ کھجور کھا لیتے۔ بہرحال جب حضور کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کفار برے ارادے سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف آنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کے متعلق مشورہ فرمایا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی باقاعدہ طور پہ یقین دہانی بھی کرائی، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ آپ پہ قربان ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم آپ کے صدقے سے ہی ساری بہاریں ہیں، تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب کیونکہ اب یہ مہاجر صحابہ تھے، اب حضور یہ چاہتے تھے کہ انصار صحابہ میں سے بھی کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو انصاری ہو اور وہ بھی ہماری حمایت کا اعلان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ حضرت مقداد بن اسود، ان کا وہ مشہور خطبہ جو بڑا ہی خوبصورت خطبہ ہے، اور جو محبت رسول سے، عشق رسول سے اور جہاد کے جذبے سے سرشار خطبہ ہے، اور بڑے تاریخی الفاظ تھے حضرت مقداد کے، کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کریں۔ اس کے پیچھے پس منظر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ معاذ اللہ وہ کہنے لگے تو جاؤ اور تیرا رب جائے، دونوں جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو وہی منو سلوہ کھاتے رہیں گے، بس یہاں بیٹھ کر فارغی اور ہم موج مستی کرتے لیں گے۔ لیکن اب صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے وہ دیکھیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی جانیں، تن، من، دھن سب کچھ محمد عربی کے نام پر اور آپ کے جو ہے قدموں پر ہم لوگ قربان کر دیں گے۔ اور اس کی مثالیں ان خطبوں سے ملتی ہیں جو صحابہ کرام نے جو اس وقت سٹیٹمنٹ دیے۔ اور پھر حضرت مقداد نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی نا حضرت مقداد کی، تو اشرق وجہہ وسرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جو تھا وہ چمک اٹھا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے کہ کتنی خوبصورت بات حضرت مقداد نے کی۔ اسی طرح ایک اور خطبہ بھی ہے جو حضرت سعد بن معاذ کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کر کے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے نا کہ ہم سمندروں میں چھلانگے لگا دیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ بھی کام کر لیں گے، ہم 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں گے بھی نہیں۔
رکیں گے بھی نہیں، بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم سمندروں میں بھی جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھلانگیں لگا دیں گے۔ تو دوستو اس سے آپ کبھی دیکھیں کہ کس قدر صحابہ کرام کا جذبہ جہاد ہے، اور کس طرح محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس قدر الفت ہے۔ اور یہاں پر اگر یہ پورے کے پورے آپ مارکے کو پڑھیں، کیونکہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ شارٹ سے شارٹ آپ کے سامنے اس کا پس منظر اور ساری چیزوں کو رکھوں۔ اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اب کافر ان سے 3 گنا زیادہ، 3% زیادہ ہیں، لیکن جذبہ ایمانی اور جو جہاد کی ایک جرت ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دولت ہے ان کے پاس، وہ ان 1000 سے بھی، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اسی طرح 2 اور ننھے صحابی جس میں حضرت، تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جائے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ دونوں کی عمر ابھی چھوٹی ہے، تو نیکسٹ اگر کوئی ایسا موقع آئے گا تو آپ کو بھی موقع دیں گے، لیکن ابھی آپ تو بچے ہیں۔ جب اتنی بات کی نا تو دونوں بھائیوں نے رونا شروع کر دیا اور رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماں گھر میں کتنا رو رہی ہے، اور جب اس کو پتہ چلا ہے کہ مسلمان اس طرح تیاری کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو ہماری والدہ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ بیٹا اگر آپ کا باپ زندہ ہوتا یا آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس کو بیچتی، اب آپ دونوں ہو تو آپ دونوں چلے جاؤ اور جا کر محمد عربی کے نام پر نثار ہو جاؤ۔ دیکھیں دوستو کتنی خوبصورت تربیت تھی کہ اب ماں کو اندازہ تو تھا نا کہ جنگ پہ جا رہا ہے، اب یہ تو نہیں پتہ بچے میرے واپس آئیں گے یا وہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں گے، لیکن ماں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ تو چھوٹے ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے بیچ کے۔ جس طرح آج ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے، کہا ماں نے کہا بچوں جاؤ اور جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی قبول فرما لیں۔ جب بچوں نے یہ بات بتائی تو ان کی ضد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بھائی تھے معاذ، ان کو اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ گھر جائے گا اور جب بڑا ہے اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جہاد پہ جا سکتا ہے۔ اب جب یہ بات کی تو اب جو چھوٹا بھائی تھا اس کا دیکھیں اب کس قدر جذبہ جہاد تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ رو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری کشتی کروا لیں، اگر میں ہار گیا تو میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو پھر مجھے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں کسی سے کام نہیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جذبہ جہاد عطا کیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں لے کے تو جائے، دیکھیں پھر ہم کس طرح کافروں کو کاٹتے ہیں اور ان کو جہنم حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کشتی کرو۔ اب حضور مسکراتے تھے تو وہ دونوں بھائیوں نے کشتی شروع کر دی۔ اب جب کشتی کی تو دونوں بھائی لڑ رہے تھے۔ اب کشتی دیکھنے والے کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی، حضرت امیر حمزہ، اور وہاں پر جو لڑ رہے ہیں وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کشتی لڑتے ہوئے کہا کہ بھائی تجھے تو اجازت مل گئی ہے، تیری تو قسمت کا ستارہ جو ہے وہ بڑا چمک اٹھا ہے، لیکن تو مہربانی فرمانا تو مجھ سے ہار جا، تجھے اجازت مل گئی ہے، تیرے ہارنے کی وجہ سے مجھے بھی اجازت مل جائے گی، میں بھی حضور کے ساتھ حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے جو ہے وہ جنگ پہ چلا جاؤں گا۔ تو وہی ہوا، وہ بھائی تھا جو مسلمانوں کے پاس جو سارے کا سارا سامان تھا، اس میں 8 تلواریں تھیں، 6 نیزے تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور جو تلواریں تھیں وہ بھی کیا تھی؟ وہ زنگ آلود تھی۔ اور ایسا لشکر پھر آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ جس کے پاس سامان ہی نہیں ہے جنگ کا پورے کا پورا، اور جس کے پاس کھانے کا اور باقی چیزوں کا یہ حال ہے کہ ایک ایک کھجور جو ہے وہ 2 صحابہ کو جو ہے وہ بانٹ دی جاتی ہے کہ آپ 2 لوگ جو ہے ایک ایک کھجور پہ گزارا کرو۔ بہرحال جب لشکر اسلام میدان بدر میں پہنچا تو اس وقت جو مسلمانوں کے پاس حصہ آیا وہ جو حصہ مٹی والا آیا، کیونکہ جو سخت حصہ تھا وہ کفار نے آ کے پہلے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اسی طرح جو پانی کے کنویں تھے اور جو اس طرح کی چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی کفار نے قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور ان کے پاس مٹی، اور مٹی پھر وہ بڑی سخت مٹی تھی، عرب کی مٹی تھی، بڑی گرم تھی، بڑی سخت تھی۔ اب جب اس کے اندر پاؤں رکھا جاتا تھا تو پاؤں اس کے اندر دنس جاتا تھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے جب جنگ لڑیں تو یہ چیزیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رحمت کی بارش برسا دی۔ جب بارش ہوئی تو وہ جو مٹی تھی جو بڑی نرم تھی جس کے اندر پاؤں دنس جاتا تھا، اب وہ بڑی سخت ہو گئی، اور جو سخت جگہ تھی وہاں پہ کیچڑ ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر بہت زیادہ بارش ہوئی جسے مسلمانوں نے پانی بھی پیا، اپنے جانوروں کے لیے بھی رکھا، اور کچھ پانی کو کچھ جگہ پہ انسٹال بھی کر لیا، سیو کر لیا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم یہاں سے پانی بھی لے جائیں گے۔
اسی طرح عریش کے مقام پر، جہاں پر ابھی مسجد عریش بھی موجود ہے، عریش کے مقام پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس اونچے ٹیلے پر تشریف لے آئیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، اور آپ یہاں پر بیٹھیں اور آپ یہاں سے ساری جتنی بھی سچویشن ہوگی آپ اس کو واچ کیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ اور اس طرح پھر وہاں پہ حضرت سعد بن معاذ نے وہاں پہ پہرا بھی دیا اس جگہ پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، اور اب جو ہے صحابہ عشاء کی نماز بلندی کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے۔ ریش مبارک ساری کی ساری آنسوؤں سے جو ہے وہ تر ہو گئی۔ اور کبھی آپ سوچیں نا کہ بدر کی زمین جو ہے وہ اس کے مقدر پہ قربان نہ جائیں کہ جہاں پر امام الانبیاء کے آنسو گر رہے تھے، تو ریش مبارک بھی ساری تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، اور آنسو جو ہیں وہ آنکھوں سے نکل رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا، یہ دعا فرمائی مولا کہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما دے، اور یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں یا الہی ان کی مدد فرما، کیونکہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان جو کہ 313 تھے ہلاک کر دیے گئے تو مولا تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ تو یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی میں کہ لا تعبد فی الارض، کہ یا الہی تیری عبادت کرنے والا پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا جو تیرا نام لے گا۔ ظاہر اگر ابو بکر اور عمر نہیں رہیں گے، مولا علی، حیدر کرار، حضرت امیر حمزہ، کتنے کابر بڑے صحابہ وہ نہیں رہیں گے تو پھر کون ہے جو مدد کرے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے محبوب خدا اب بس کریں۔ اب جب دیکھا نا حضور کی حالت کہ حضور زاروں کی تار ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کافی اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر باہر تشریف لائے، اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بڑا سلیکٹیو سا معاذ اللہ علم دیتا ہے، اور وہ اپنے 2 4 5 6 سال کتابیں پڑھ کے درس نظامی کی یا کچھ اور، تو وہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم مصطفیٰ کو ماپ سکتے ہیں، یا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نبی کے پاس اتنا علم ہے اور اتنا نہیں ہے، یا یہ والا علم اللہ نے دیا ہے اور فلاں علم نہیں دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے نا، تو حضور نے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اب مجھے آپ اس بات کا جواب دیں، وہ کتنے 1000 اور یہ کتنے 313، ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، تو پھر حضور نے یہ بات پہلے بتائی ہے کہ نہیں بتائی؟ تو یہ حضور کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو حضور کی دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر شرف قبولیت کو، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے پھر آسمانوں سے فرشتے آئے اور حضور کے ان غلاموں کے ساتھ مدد میں شامل ہو گئے، اور اب جب مارکہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ہم ایک آواز سنتے تھے، اقدم حیزم اقدم حیزم اقدم حیزم، یہ بار بار آواز آتی تھی، اور ہم نے پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسی آواز ہے کہ ہم سنتے تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے اقدم حیزم اقدم حیزم؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو حیزوم ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور اس کا نام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے، اور وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ میرے گھوڑے تو قدم بڑھا، اقدم حیزوم کے اے حیزوم آگے قدم بڑھا، تو اس لیے اللہ کے فرشتے بھی اس جنگ میں موجود تھے، یہ اس کی آواز تم لوگ سنتے رہے ہو۔ وہاں نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو امام الانبیاء نے اس طرح جب یہ دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جب یہ بدر کا جو مارکہ ہے، جب بدر کے میدان پر ایک دن پہلے
وہ جو رات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نشاندہی فرمائی. اب یہ مسلم شریف کی جلد 2 کی حدیث مبارک ہے. حضور نے خود نشاندہی فرمائی اور اس میں حضور جا کے صحابہ کے ساتھ جا کے اشارہ فرماتے ہاتھ سے کہ اس جگہ پہ فلاں جگہ پہ کل فلاں کافر جو ہے وہ مر کے گرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں کافر گرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں کافر گرے گا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار کا بتایا کہ وہ کہاں کہاں گریں گے. تو اب مجھے بتائیں کہ مارکا تو 1 دن بعد ہونا ہے، تو حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے پہلے ہی وہ چیز جانتے ہیں جو ابھی بعد میں ہونے والی ہے. اور بعض لوگ اس کے اوپر ایک قرآن کی آیت بھی پیش کر دیتے ہیں اکثر اوقات جب بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی کو نہیں پتا کہ کون کس جگہ مرے گا، کیونکہ حضور نے تو بدر کے مقام پر باقاعدہ طور پر نشان لگا کے بتایا نا کہ یہاں پہ یہ کافر مرے گا، یہاں پہ یہ کافر مرے گا. اب یہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کسی کو تو نہیں پتا نا کہ کوئی کون کس جگہ پہ مرے گا. تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون کس جگہ پہ مرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بتانا چاہتا ہے اس کو بتا دے گا. وہ ہم سے اجازت تو نہیں معاذ اللہ لے گا کہ میں فلاں کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دو. تو اگر اللہ اپنے انبیاء کو یہ علم نہیں دے گا تو اور کس کو دے گا، جن کو ہر خصوصیت سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے. تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضور نے پھر بتایا کہ فلاں فلاں کافر. اور پھر آپ کبھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں جس جس جگہ پہ حضور نے نشان لگائے تھے اسی جگہ پر جو ہے وہ سارے کے سارے کافر جو اگلے دن ہیں وہ مر گئے تھے اور اسی جگہ پر پڑے تھے. اور جب جنگ شروع ہوئی پھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث نکلے، اور کفار کی طرف سے پھر بڑے بڑے کافر عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے. امیر حمزہ نے عتبہ کو اور علی نے، حضرت مولا علی نے ولید کو قتل کر دیا، لیکن عبیدہ اپنے مد مقابل جو شیبہ تھا کیونکہ تو زخمی ہو گئے. جب زخمی ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر حمزہ نے آ کر پھر شیبہ کو بھی جہنم واصل کر دیا. تو اس طرح پھر یہ مارکہ شروع ہو گیا. کافروں کی صفوں میں ایک افراتفری مچ گئی. ظاہر ہے اتنے بڑے ان کے یہ ہیڈ تھے اور بڑے بڑے مینار تھے جو اب گر گئے تھے. اور یہاں پر اب وہ 2 بچے ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کو جہنم حاصل کرنا چاہتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا وہ سارے کا سارا جنگ کا نقشہ، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھائی انہوں نے مجھ سے آگے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے. تو بتایا گیا وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے جو لیڈ بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے بڑی سیکیورٹی بھی ہے. کہتے ہیں ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری بات پہلے ختم ہوئی ہے کہ پہلے وہ بچے دونوں کے دونوں جو ہیں اس قدر ان کے اندر جہاد کا ایک محبت اور جوش اور جذبہ تھا، اسلام کی محبت تھی، کہ وہ دونوں جو ہیں ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. دیکھو اس کے اوپر جو ہے ابو جہل کے اوپر حملہ کر دیا. کہا تھا نا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. تو وہ بچے گئے ابو جہل کے پاس اور جا کے کہنے لگے تو ہمارے آقا کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو ہمارے آقا کی شان میں برے اور غلیظ بکواسات کرتا ہے. اور ایک پھر بھائی ابو جہل کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ دیکھا کہ وہ لشکر کو ہدایت دے رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ. لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب اشارہ کیا تھا تو میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ میرے اشارے سے بھی پہلے مجھے ایسے لگتا تھا بپھرے شیروں کی طرح دونوں بھائی گئے اور جا کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو ان بچوں کے ہاتھوں سے جہنم حاصل کروا دیا. دیکھیں دوستو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. دیکھیں نا بڑی حضرت اکرمہ نے پھر معاذ کو ماری تلوار جس سے اس کا بازو کٹ گیا، اس طرح کٹا کہ تھوڑا لٹک گیا اور پورا جو ہے زمین پہ نہ گرا. تو جب معاذ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے مجھے لڑنے میں دشواری ہو رہی ہے تو اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے بازو کو اکھاڑ دیا، جو چمڑا تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، اور اتار کر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں ابو جہل کو دیکھ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، تو میں جا کے اس کی گردن پہ بیٹھ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا تن سے جو ہے نا سر جدا کر کے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس وقت وہ اتنا بدبخت تھا، متکبر تھا، اس وقت بھی کہنے لگا کہ تو میرا اگر سر کاٹے گا تو کندھوں کے پاس سے کاٹنا، تاکہ جب سر پڑے ہوں گے دوسرے تو میرا سر تب بھی جو ہے وہ اونچا نظر آئے.
بہرحال اس کو جہنم واصل کر دیا، اور جاتے عبداللہ ابن مسعود نے۔ تو دیکھیں نا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی کتنا بھی ظلم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے۔ اور حضور یہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ابو جہل ہے بدبخت، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ وہ اس کی وہ جو فرعونیت ہے پھر وہ ساری کی ساری ظاہر ہے ادھر نکل گئی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے دعا کی، اے اللہ یہ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا کر، یا الہی ان کو سیر کر، ان کو غنی کر، ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ تو حضور کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور اس طرح پھر وہ سارے کا سارا جو لشکر تھا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا، 70 کے قریب جو قیدی تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اور 70 کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کو جو ہے جہنم واصل کر دیا گیا، اور پھر جو باقی لوگ تھے ان کو قید کر لیا گیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح حضرت جو عباس تھے وہ بھی کیونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، جب ان سے فدیہ مانگا گیا 400 درہم تو انہوں نے انکار کر دیا فدیہ دینے سے، کہا میرے پاس تو، انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ام الفضل ہے اس کے ساتھ جو آپ چھپا کے آئے ہیں خزانہ زمین کے اندر، اس میں سے نکال کے دیں۔ تو اس کے اوپر حضرت عباس بڑے حیران ہوئے کہ اس بات کا تو یا مجھے پتہ ہے یا میری بیوی کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے اس دن اس بات کی تصدیق کی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں جو علم غیب جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ اسی طرح وہ نوفل تھا، اس کو جب قید کیا گیا، اسی طرح اس کو بھی کہا گیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے پاس تو اتنے نیزے ہیں جو تقریباً 1000 کے قریب تھے، تم وہ دو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب وہ کہتا ہے اس بات کا تو صرف مجھے پتا تھا کہ میرے پاس نیزے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کے پاس غیب کا بھی علم ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح دوستو اس سارے واقعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر چاہے اس کے پاس جو اسباب ہوں کمزور بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔